نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ شب برات کی رات ان 5 راتوں میں سے ہے کہ جس رات کے جاگنے پر اللہ رب العزت امت کو اور مسلمانوں کو عبادت کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے مغفرت کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ان 5 راتوں میں سے پہلی رات ہے۔ اب اس رات کو اللہ نے رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کیوں عطا کیا، اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب ہماری کسی سے ملاقات ہونی ہوتی ہے، کسی سے معاملات طے کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، سرکاری عہدیدار ہے یا کوئی دنیا کے لحاظ سے بہت بڑا آدمی ہے، میں نے اس سے جا کر کچھ بات چیت کرنی ہے، تو میرا جو اس کے ساتھ وقت طے ہے، اس طے شدہ وقت سے کئی گھنٹوں پہلے میں تیار ہو کر جاتا ہوں، کئی گھنٹوں پہلے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، کئی دنوں سے پلاننگ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کوئی بات ایسی نہ ہو کہ وہ رہ جائے، میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں پوائنٹ۔ تو میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے پہلے اللہ اپنی ملاقات کرانے سے پہلے تیاری کرا ہے۔ دیکھو میرے بندو، میرا رمضان تم پر آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ مجدد الجیزانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارا سال جتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ اتارتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ سارے سال کی برکتیں اور رمضان المبارک کی برکتوں کو آپس میں اتنا بھی جوڑ اور اتنا بھی مقابلہ نہیں ہے جتنا ایک سمندر اور ایک قطرے کا آپس میں جوڑ اور مقابلہ ہو سکتا ہے، اتنا بھی ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلے کی رات گناہوں سے معافی کی رات ہے، یہ توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ میرے نبی نے اس رات کے اندر کثرت سے توبہ اور استغفار مانگی ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پولیس کے اندر جاب کرتے تھے۔ ظاہر ہے پولیس والا آپ کو پتہ ہے شراب بھی پیتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، ہر برا کام کرتا ہے۔ یہ اس حال کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اللہ کی شان جب یہ شراب پینے لگتے تو بیٹی ان کے ہاتھ سے گلاس دیتی اور ان کے کپڑوں پر گرا دیتی۔ میں بڑا غصہ آتا، لیکن ایک ہی بیٹی تھی، کیا کر سکتے تھے۔ بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، محبت بڑھتی گئی، اللہ کی شان بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایک وقت آیا، شب برات کی رات تھی، فرمانے لگے میں نشے میں دھت تھا اور میں نے خوب شراب پی لی تھی اور میں سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا، میں نے خوفناکی کی حالت کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے بہت بڑا سانپ ہے جو مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کی شان، آگے میں نے دیکھا جہنم آئی ہوئی ہے، وہاں سے آواز آئی اسے پیچھے ہٹاؤ، یہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے، یہاں نہ آنے دو۔ چنانچہ میں دوسری طرف دوڑا، میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت سا بوڑھا سفید لباس میں، خوشبو اس کے اندر آ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا بابا جی السلام علیکم۔ اس نے کہا جی بیٹے وعلیکم السلام۔ کہا بابا جی میری کچھ مدد تو کریے، میرے پیچھے اتنا بڑا سانپ لگا ہوا ہے۔ کہا بیٹے میں بہت کمزور ہوں، یہ سانپ بہت طاقتور ہے، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرمانے لگے میں دوڑ رہا تھا، وہ سانپ میرے پیچھے تھا۔ پھر میری بابا جی سے ملاقات ہوئی تو بابا نے یہی جواب دیا، میں نے وہی سوال کیا، ان کا وہی جواب آیا۔ اللہ کی شان، بابا نے کہا بیٹے جاؤ، وہ جو سامنے خیمہ بنا ہوا ہے اس کے اندر مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، شاید کہ تمہاری بھی کچھ امانت ہو، جاؤ وہاں جا کر دیکھو، اللہ کرے تمہاری مدد ہو جائے۔ جیسے ہی فرماتے نے اس کے قریب کیا تو اندر سے موتی جیسے بچے باہر آئے، دروازے کھل گئے، کھڑکیاں کھل گئی، پردے اڑ گئے، اور پھر اس میں اتنے میں بچوں نے آواز لگائی او آؤ تو صحیح، دیکھو یہ بندہ تو ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ اسی میں نے دیکھا کہ میری بیٹی چھوٹی سی جو بچپن میں انتقال کر گئی تھی، وہ جھولے پہ بیٹی بھی جھولا جھول رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس نے چھلانگ لگائی اور میرے اوپر چپک گئی اور کہنے لگی یہ تو میرے بابا ہیں، یہ تو میرے بابا ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے سانپ کو اشارہ سے بھگانے کی کوشش کری اور اشارہ کیا تو سانپ نے اپنا روپ چینج کر دیا، اور پھر میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، وہ اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کریں، وہ اللہ کے آگے جھولی کو پھیلا دیں، وہ اللہ کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہائیں، وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کریں، وہ شیطان سے دوستی کو ختم کریں، وہ رب سے رشتے کو مضبوط کریں، وہ شیطان سے تعلق کو ختم کریں، وہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اے اہل ایمان کے لیے وہ
کہا کہ بیٹی آپ تو بچپن میں انتقال کر گئی تھی، آپ کو قرآن کیسے یاد ہے؟ تو فرمانے وہ بیٹی جواب دینے لگی کہ ابا ہم سارے یہاں پر حافظ ہیں اور یہ سارے میری طرح کے بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں اور ہم مسلمانوں کی امانت ہے، اللہ نے یہاں ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہمارے لیے یہاں جھولے بھی ہیں، ہمارے دل بہلانے کے لیے یہاں پر ہر طرح کا سامان ہے، ابراہیم علیہ السلام ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرمانے لگے میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ سانپ کون تھا؟ کہنے لگی کہ ابا یہ آپ کے برے اعمال تھے، یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ پھر کہنے لگی میں نے پوچھا کہ بیٹا وہ نیک وہ سفید لباس میں کون تھا، وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ کہنے لگے ابا وہ آپ کے نیک اعمال تھے لیکن نیکیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ آپ کی ہلاکت سے مدد نہ کر سکی، وہ آپ کو ہلاکت سے بچا نہ سکی، وہ آپ کو ہلاکت سے دور نہ رکھ سکی، وہ آپ کو ہلاکت سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ چنانچہ فرمانے لگے کہ اس کے بعد میں اٹھا، میں نے نہایا دھویا، رب کے آگے گڑ گڑا کر رونے لگا اور پھر اللہ نے وہ مقام دیا، اللہ نے وہ رتبہ دیا کہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بستی میں جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے اپنے مکان کو تعمیر کر رہا ہے، اس نوجوان سے کہا کہ بیٹے تو کتنے پیسے اس میں لگائے گا؟ تو اس نے کہا میں اتنے پیسے اس میں لگاؤں گا۔ تو وہ مالک بن دینار نے کہا اگر یہ پیسے تو مجھے دے دے اور میں تیرے لیے اس کے عوض جنت میں مکان بک کر لوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ اس نوجوان نے کہا مجھے آج کی رات سوچنے کا موقع دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل شوق سے سوچ لیجیے۔ چنانچہ مالک بن دینار ساری رات اللہ سے مانگتے رہے اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کا طرفدار بن جائے، دنیا کے مکان سے زیادہ آخرت کے مکان کی اسے فکر لگ جائے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو شاگرد کو ساتھ دیا، اس نوجوان کے گھر پہ گئے، وہ نوجوان پہلے سے تیار کھڑا تھا دروازے پر، ان کا استقبال کیا، ویلکم کہا اور اندر لے جا کر کہا مالک جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے ایسا مکان دے گا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، گارا کستوری کا ہوگا، گھاس زعفران کی ہوگی، خوشبو مہک رہی ہوگی اور اس کی چھت میرے رب کا عرش ہوگا، تو اس کو لکھ کر مجھے دے۔ تو دے گا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ مالک بن دینار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد یہ ساری بات لکھی اور پھر اس کے بعد اس نوجوان کو وہ اپنا لکھا ہوا روپیہ کمایا اور اس سے پیسے لیے اور سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ شام ہوئی، مالک بن دینار کے پاس 1 روپیہ بھی اس میں باقی نہیں تھا، 1 روپیہ بھی۔ اللہ کی ساتھ کچھ وقت گزرا، مالک بن دینار فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا محراب پر منبر پہ ایک روپیہ رکھا ہوا ہے، کوئی پرچہ ہے جو مالک بن دینار نے لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھا، بڑے حیران ہوئے، اس کو پچھلی طرف دیکھا تو بغیر سیاہی کے ویسے ہی سائے کے ساتھ لکھا ہوا تھا اللہ نے مالک بن دینار کا وہ وعدہ جو فلاں بن فلاں سے کیا گیا تھا، اس انداز سے کیا گیا تھا، اس سے بہترین انداز میں پورا کر دیا۔ مالک بن دینار نے اسے جیب میں ڈالا اور فوراً شاگرد کو لیا، اس نوجوان کے مکان پر گئے تو دیکھا وہاں پر کالی پٹی لگی ہوئی تھی، کہا کیا بات ہے؟ کہا اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، مالک بن دینار نے کہا اسے غسل کس نے دیا تھا؟ کہا فلاں نے دیا تھا۔ کہا اسے بلاؤ۔ جیسے اسے بلایا گیا کہا تو نے غسل دیا تھا؟ کہا میں نے غسل دیا تھا۔ کہا کیا کیفیت تھی؟ کہا یہی عالم تھا۔ کہا اچھا، پھر مالک بن دینار نے جیب سے وہ پرچہ نکالا، کہا یہ پرچے کی کیا کہانی ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ وہ پرچہ ہے جو میں نے اس کے جسم اور کفن کے درمیان میں رکھا ہوا تھا، جو میں نے اس کے جسم اور کفن کے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ اسی وقت دوسرا نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا مالک مجھ سے اس سے ڈبل قیمت لے لے اور میرے لیے جنت میں سودا کر لے، مکان بک کرا لے۔ مالک بن دینار نے کہا وہ بھی دیکھے کا سودا تھا، یہ دیکھے کا سودا ہے، اب وقت گزر گیا ہے، اب وقت گزر گیا ہے۔ تو یہ آج کی رات کی ایک شرابی انسان، ایک کبابی انسان، ایک اللہ کا نافرمان انسان اس رات توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کسی دوسرے کے لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اسے نہ پھر سکے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ اسے ڈال دے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کر کے تیار کرنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اور رمضان سے پہلے اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار اور مستعد کرنے کی رات ہے۔ باقی جو میرے عزیزو یہ رات کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات اہل ایمان کے اور تمام انسانوں کے، تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ فرشتوں کے حوالے ایک سال کی فائلیں کرتا ہے۔ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو زندگی لینی ہے، اس
جس کو موت دینی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوان یا مرد عورت بازار میں جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے شادی بیاہ کی تقریبات کی تیاری کے لیے جوڑا خرید رہے ہوتے ہیں اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے جسم پر لگنے والا کفن بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے جسم پر لگنے والا کفن وہ بھی مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ چکا ہے، تو اس کے ورثہ خریدیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آخرت کی تیاری کا شوق ہو، اس کا جذبہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ایک دو رکعت پڑھتے ہیں روزی کے لیے، دو رکعت پڑھتے ہیں زندگی کے لیے، حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھتے ہیں بالکل پڑھے، روزانہ پڑھنی چاہیے، لیکن آج کی رات کے ساتھ اسے خاص کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج آپ پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھیں، لیکن آج کی رات میں جو اللہ کے نبی سے وارد ہے وہ توبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی نے کہا صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے کہ جو انسان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرواتی ہے اور انسان کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کروا دیتی ہے۔ صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہ اس ایک نماز سے معاف ہوتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح میرے عزیزو اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، آج کی رات اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ باقی اس کے علاوہ جتنی عبادات کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، لیکن خاص طور پر یہ سمجھنا کہ آج میں عبادت کروں گا تو زیادہ اجر ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے عام راتوں کی طرح عبادت ہو، لیکن کثرت سے استغفار کرنے کی برکت سے صبح کے وقت اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کر دی جائے، ان لوگوں کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے۔ تو میرے عزیزو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ تہجد کا بھی اہتمام کر لیں، کچھ نوافل بھی پڑھ لیں، اللہ سے خوب رو رو کر مانگنے والے بن جائیں اور نیت کریں کہ پورا سال ہم اس طرح کریں گے۔ قرآن کی تلاوت بڑھا دیں، رمضان کا مہینہ ویسے ہی قریب آ رہا ہے، ہر نیکی جو کر رہے ہیں اس میں اضافہ کر لیں، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ہو سکے تیار کر وہاں پر رمضان سے پہلے تیار ہو کر رمضان مبارک کے مہینے اور رمضان مبارک کی ساعتوں کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں کو پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كما أمرتنا، صل وسلم على سيدنا محمد إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لك الحمد والحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد، اللهم قنا عذاب اليوم والعافية عبادك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.